الیکشن کو آپ ہر بار رگ کرتے ہیں, چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, الزام آپ لوگوں پر لگاتے ہیں, اور آخری جو واردات کی ہے موصوف نے اور ان کے ساتھیوں نے, جو ایک نوٹیفیکیشن پہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک جھگڑا کریٹ کیا ہے, تو کوئی پاکستان کا ریاستی ادارہ اب ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. اور لوگوں کا سچی بات ہے بہت پریشر ہے پاکستان کی اپوزیشن پہ کہ یہ تو لے ڈوبے ہیں اس ملک کو, تو اپوزیشن باہر نکل کے ان کا پوری طرح مقابلہ کرے. تو یہ فیل ہم عوامی نمائندے ہمیں آتی ہے, ہم گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں. سو مسلم لیگ نون تو اپنا ایک روڈ میپ بنا چکی ہے, پی ڈی ایم نے بھی وہ فیصلہ کیا ہوا ہے. ہم نے پچھلے دنوں بھی مہنگائی کے خلاف بڑے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور زیادہ اس کے اندر تیزی آئے گی. گلیوں بازاروں میں ہم نکلیں گے بالکل, اور نکل کے اس مہنگائی کا جو ماتم ہے وہ کریں گے, اور حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے, کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے, اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے. اگلی بات یہ ہے جو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عقل اور دانش کی رتی باقی ہے حکومت میں, تو عمران صاحب کو اب یہ مان لینا چاہیے کہ جیسا بھی مینڈیٹ ان کو ملا تھا یا ان کو دلوایا گیا تھا, کام نہیں بنا, تو نظام فیل ہو گیا. بجائے اس کے کہ تلخی بڑھے, خرابی آئے یا نظام کے اندر کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو, اگر ان کے پاس کچھ سینسیبل لوگ موجود ہیں تو ان کو اپوزیشن سے بات کر کے نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے. اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے. جس نے بھی ملک کو چلانا ہے, گورن کرنا ہے, اس حکومت کے بس کا یہ روگ نہیں رہا. تو میں ایاز صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں, پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کریں گے, اور مصدق ملک صاحب اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے. ایاز صادق صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعد رفیق صاحب. میں جب یہاں پریس کانفرنس پہ آ رہا تھا, آنے سے پہلے میرے دفتر میں جو لڑکے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی اگر پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ایک ہم آپ کو کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں. یہ سب تنخواہ دار لڑکے ہیں کہ ہم ایک کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں, وہ ذرا وہاں پڑھ دیجیے گا. تو میں بڑی مختصر طور سے یہ پڑھ دیتا ہوں. چینی 2018 میں 50 روپے, آج کہتے ہیں ہمیں 160 میں بھی نہیں ملی. پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی, اس کے بعد شارٹیج کریٹ کی, اس کے بعد امپورٹ کر دی. جو ایف آئی اے کی رپورٹ تھی اور جو اس کے اوپر کیس بننے تھے, آج تک فیصلہ نہیں ہوا. 10 کلو آٹا 360 روپے سے 800 روپے, اور بمپر کراپ ہوئی, اور کراپ کہاں گئی یہ نہیں پتا. سمگل کرا دی, افغانستان بھیج دی, یا کیا کیا, یا زمین کھا گئی, کسی کو نہیں پتا. ویجیٹیبل گھی 1 کلو 148 سے 400 روپے کلو, یہ میرے دفتر والے مجھے بتا رہے ہیں. مرغی 190 سے 300 روپے, 1 لیٹر دودھ 84 سے 130 روپے, 1 کلو باسمتی رائس 75 سے 117 روپے, 92 روپے کے انڈے تھے ایک درجن, 178 ہو گئے. اور آلو 27 روپے سے 72 روپے, ٹماٹر 30 روپے سے 95 روپے, دال ماش 148 سے 277, بجلی 9 روپے یونٹ سے 25 روپے یونٹ, گیس 200% زیادہ, پیٹرول 80 روپے لیٹر سے 145, ڈیزل 98 سے 192, ادویات 450% زائد. اس کے بعد تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں. تو یہ چور کا ایک لیول ہوتا ہے, ایک ڈاکو کا لیول ہوتا ہے, ایک اس سے اوپر جو لیول ہوتا ہے وہ بھی پار کر گئے. اور جو قرضے انہوں نے لیے, جو 10 سال پچھلی 2 حکومتوں نے نہیں لیے, اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لے لیا. اور ان کو مزے کی بات ہے احساس نہیں. ایک ریلیف پیکج دیتے ہیں جو 500-600 روپے ماہوار بنتا ہے جن کو ریلیف پیکج دینا جا رہے ہیں, اور رات کو پہلے تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں
اور اگلے دن صبح بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی اور تیل کی قیمت 2-3 دفعہ بڑھ جائے. مگر اس سے زیادہ نااہل حکومت میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی. میں 2-3 چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ایک جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا یہ آرڈیننس لے کے آئے, اس آرڈیننس میں وزیر اعظم کو استثنا ہے, وزراء کو پوچھا نہیں جا سکتا, چیف منسٹر کو پوچھا نہیں جا سکتا, یہاں تک کہ جو PDWP CDWP ایکنک ہے ان کو بھی پوچھا نہیں جا سکتا, جبکہ مسلم لیگ نون کے وزراء کو اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہ آپ نے اس آدمی کو کیوں اپوائنٹ کیا, اس کے اوپر بھی جیل کاٹنی پڑی, نیب کی جیل کاٹنی پڑی. تو یہ قانون خان صاحب نے اپنے لیے بنایا, اپنی فیملی کے لیے بنایا, اپنے وزراء کے لیے بنایا, جو کہ ہمیں 1.5 مہینہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہے اور بوجھ ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر پہ کہ جی ہمیں یہ NRO دیں. اور ان کو خود بھی NRO کی ضرورت ہے, کیونکہ بے شمار ایسی چیزیں کی ہیں جس میں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سو پچھلوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ اور ہمیں معاف کر دیا جائے ان ایڈوانس. یہ قانون تبدیل بھی ہو سکتا ہے, خان صاحب کو یہ پتہ چلنا چاہیے. جس حد تک وہ لوگوں کے ساتھ گئے, ان کے خلاف انہوں نے اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اب رسی کھینچ لی ہے, اور عمران خان کی جو رسی کھینچے گی نا تو وہ رسی کا سرا پھر عمران خان کو نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ آپ بھی دیکھیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. الیکشن ریفارم کا لے کے آئے, اس میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز یہ کر رہے ہیں جو دائرہ اختیار میں نہیں ہے ان کے کرنے کی, جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. اور پھر EVM, پہلے RTS اور اب EVM وہ لانا چاہتے ہیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ EVM ہمیں دکھائیں, مگر اگر دکھائیں گے نہیں, چھپانا چاہتے ہیں, بلڈوز کر کے نیشنل اسمبلی سے کیا اور اب جوائنٹ سیشن میں بلڈوز کرنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کی عوام اور پولیٹیکل پارٹی اس کو نہیں برداشت کریں گی. چاہے ہمیں سڑک پہ آنا پڑے, چاہے ہمیں رستہ روکنا پڑا, تو ہم انشاءاللہ روکیں گے. اور اوورسیز پاکستانی ووٹرز کی بھی بات کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا اختیار ملے, مگر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. وہ ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں جس سسٹم میں وہ کنٹرول کر سکیں. اب سلیکشن تو بہت ہو چکی ہے, اب بار بار سلیکشن نہیں ہو سکتی. ملک کو جو نقصان پہنچا ہے, یہ نقصان کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ اور پہنچے. اور جو تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے, جن کو یہ احساس نہ ہو کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے, اگر ان کو یہ بھی احساس نہ ہو تو آپ کو بھی پتہ ہے, صاف ظاہر ہو گیا کہ عمران خان صاحب IMF کی پالیسیز کے مطابق چل رہے ہیں. انہوں نے پہلے جو وزیر لے کے آئے تھے حفیظ شیخ صاحب, اور جو گورنر صاحب لے کے آئے ہیں, وہ وہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ واپس چلے جانا ہے. اور ان کی اس سوچ, ان کے منہ سے جو نکل گئی یہ بات کہ ڈالر جو ہے اس کو مہنگا ہونے سے پاکستانیوں کو فائدہ ہے, یہ کون سی منطق ہے؟ یہ جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو تو فائدہ نہیں ہوتا. وہ جو 50-60 کو یہ فائدہ کرنا چاہتے ہیں شاید اس کی بات کر رہے ہوں گے, تو ان کے لیے وہ 50-60 لاکھ پاکستانی زیادہ اہم ہے. اور ایک میں اور کہنا چاہوں گا, یہ جو معاہدہ وغیرہ ہوا ہے ابھی TLP کا اور حکومت کا, وہ ایک وزیر وہ تھے, انٹیریئر منسٹر تھے, وہ کوئی گمے ہوئے ہیں, ان کی تو تلاش کیجئے. جو کہتے تھے جلا دوں گا, مار دوں گا, اسمبلی کو آگ لگا دوں گا, وہ وزیر کہاں پہ ہیں؟ ان کے لیے پلیز مہربانی کر کے تلاش گمشدہ کا آپ اعلان میڈیا کے تھرو کر دیں. شکریہ. اعظم نذیر تارڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب نے جو ہوش ربا مہنگائی ہے اور جس طرح سے پاکستان کے عوام حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کو تنگ ہو گئے ہیں, اس پہ بات ہو چکی. میں سمجھوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو 2 ایریاز ہیں اس کے حوالے سے آپ سے ضرور بات کروں اور تھوڑا سا
دو قوانین جن کو یہ تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور چور دروازے سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نیب لاز اور الیکشن لاز۔ الیکشن لاز کے بارے مختصراً صرف یہ عرض کروں گا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور سردار ریاض صادق صاحب ان کمیٹیز میں تھے، زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے۔ 2017 میں پاکستان کی تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے جن کی موجودگی پارلیمان میں تھی، چاہے ان کا ایک ایم این اے تھا، وہ شیخ رشید صاحب کی پارٹی ہو یا وہ شیر پاؤ صاحب کی پارٹی ہو، تمام پارٹیز کو انکلوسیو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی 109 میٹنگز ہوئیں۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا جہان میں، کیونکہ جو الیکشن لاز ہیں ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ پارلیمان کو وجود دیتے ہیں، وہ ماخذ ہے جہاں سے پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے، تو بہت احتیاط برتی جاتی ہے۔ 109 میٹنگز کے بعد ایک قانون پہ اتفاق رائے ہوا اور 0 ڈیسینٹنگ ووٹ، سردار صاحب اگر میں غلط ہوں تو 0 ڈیسینٹنگ ووٹ کے ساتھ اس قانون کو پاس کیا گیا۔ یہ ہوتا ہے پارلیمانی جمہوری طریقہ، اور اس سارے پروسیس میں 2 سال کی شبانہ روز محنت شامل تھی۔ اس دفعہ یہ کیا گیا کہ پارلیمانی قیادت کو انوالو کیے بغیر ایک دن کے نوٹس پہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی کہ صبح کسی نے سندھ سے آنا ہے، کسی نے کے پی سے کوہاٹ بنو سے آنا ہے، کسی نے رحیم یار خان سے آنا ہے۔ وہ 12-14 اراکین ہیں، وہ بھاگتے ہانپتے پہنچے اور انہیں بتایا گیا کہ جی آپ کچھ لوگ لیٹ ہیں، کچھ آ گئے، اور وہ ایک بل جو ہے اسے پاس کر لیا گیا ڈیسنٹ کے ساتھ، یونانیمسلی نہیں، ڈیسنٹ کے۔ اس پہ 3 طرح کے اعتراضات کیے اپوزیشن جماعتوں نے۔ اس کے بعد 21 بلوں میں ملفوف کر کے اتنا بڑا پلندہ تیار کر کے عددی اکثریت اور دھونس کے ذریعے اسے قومی اسمبلی سے ایک لفظ نہیں بولنے دیا گیا اپوزیشن کے کسی رکن کو۔ اسپیکر صاحب کی جو غیر جانبداری ہے اس کا پول کھل گیا اس دن، اور پھر اسے بھجوا دیا گیا سینٹ آف پاکستان میں۔ سینٹ آف پاکستان میں کیونکہ تقریباً عددی پوزیشن جو ہے وہ برابر ہے یا اپوزیشن کو ایک آدھ ووٹ کی عددی برتری حاصل ہے، ہم نے وہاں پہ پیرا دیا اور ساتھ میں یہ ریکویسٹ کی ایوان کو، وہاں پہ ہم نے شور مچایا کہ خدارہ یہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، اس میں آپ یہ جو تیز اور برق رفتاری دکھا رہے ہیں اس میں بددیانتی کی بو آ رہی ہے، اس میں کالا کالا نظر آ رہا ہے، آپ اس سے احتراز کریں، آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اور پارلیمان کو متنازع بنا دیں گے۔ معاملہ کمیٹی کو بھیجا گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی، تاج حیدر صاحب اس کے چیئرمین تھے، دونوں اپوزیشن اور حکومت کے برابر اراکین اس میں ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی افادیت کو ختم کرنے کے لیے، اس میں آخری میٹنگ میں 13 میٹنگز کے بعد ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا، وہاں پہ بیٹر سینس پریویل کی۔ حکومتی اراکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ آئین سے متصادم قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے، حکومتی اراکین کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ حلقہ بندیاں ووٹروں کی آبادی کی بجائے ووٹوں پہ کیسے ہو سکتی ہیں، ان کے پاس بہت ساری باتوں کے جواب نہیں تھے۔ ان کی مہربانی اور اس میں حکومت کے بڑے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل برینز ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس کمیٹی کو چینج کیا گیا۔ اس کمیٹی نے یونانیمسلی طے کر لیا کہ یہ شکیں جو ہیں ان کو تبدیل نہ کیا جائے۔ ہاں یہ کچھ چیزیں ہیں بہتری کی طرف، ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ ای وی ایمز کے اوپر 7 مختلف آرگنائزیشنز اور کنسلٹنٹس کو بلایا گیا کمیٹی کی مشاورت سے، جس میں فیفن بھی تھا، جس میں پل ڈیٹ بھی تھا، جس میں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس جنہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقرر کیا تھا کہ آپ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر 2018 میں ہمیں آپ اس پہ ایک رپورٹ تیار کر کے دیں۔ وہ رپورٹ انہوں نے تیار کی، انہوں نے کہا یہ ایک غیر محفوظ طریقہ ہے۔ جب باتیں یہاں تک آئیں، فیفن نے، پل ڈیٹ نے، انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے، اسپینش کمپنی نے، ساروں نے کہا کہ ان حالات میں الیکٹرانک ووٹنگ پاسبل نہیں۔ ہم نے تجویز دی کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو آپ لینے جا رہے ہیں، خدارہ الیکشنز کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے بھی آپ سے کہا تھا کہ پائلٹ پروجیکٹس کریں، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، انہوں نے کیونکہ ڈسکا چوری کرنا تھا، انہوں نے وزیر آباد چوری کرنے کی کوشش کرنی تھی، انہوں نے نوشہرہ اپنی جیب میں ڈالنا تھا، انہوں نے کراچی لوٹنا تھا، انہوں نے وہاں پہ کوئی ایسا پائلٹ پروجیکٹ بھی نہیں دیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ دھند کے ذریعے سے
ROs کو اٹھا کے اغوا کر کے ان کی گاڑیوں کے رخ موڑ کے فارم 40 اور 45 بدل کے یہ کام کیا جائے جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں. وہ جب نہ کیا تو اب یہ پورا الیکشن دینا چاہ رہے ہیں مشینوں کو. تو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ ہم یہ شک لے لیتے ہیں. شک یہ ہوگی کہ اس کو آئندہ الیکشنز میں استعمال نہ کیا جائے، لیکن آج کے بعد جو ضمنی چاہے وہ قومی اور صوبائی کے ہیں یا وہ بلدیاتی چھوٹے الیکشنز ہیں، وہاں پہ آپ حلقے سلیکٹ کر کے اربن ایریاز کی حد تک اسے ٹرائی کریں تاکہ سمجھ جائے کہ آیا یہ سسٹم واقعی ڈویبل ہے یعنی یہ چل سکتا ہے کہ نہیں. یہ ساری بات ہو گئی. اس پہ انہوں نے پھر شور مچایا. آپ سب دوستوں نے دیکھا جب الیکشن کمیشن نے اپنا موقف پیش کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی پارلیمانی جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا جب 2 سینئر وفاقی وزراء نے وہاں پہ واشگاف لہجے میں گالیاں دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. جو زبان وہاں پہ استعمال کی گئی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. کمیٹیز جو ہیں وہ ایوان کی ایکسٹینشن ہوتی ہیں. یہی بھی نہیں بات رکی. باہر نکل کے انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس، اس پریس کانفرنس نے انہوں نے پھر ایک آنسلاٹ شروع کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جو کہ ایک آزاد خود مختار آئینی ادارہ جس کا صرف اور صرف مینڈیٹ اور کام شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشنز کروانے ہیں. ان کو للکارا گیا، ان پہ تہمتیں لگائی گئی، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو یہ زبان اپوزیشن لیڈرز کے خلاف اور اپوزیشن کی جماعتوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس کے باوجود کمیٹی نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ وہ ترامیم رد کر دی اور جو کنسنسس سے فیصلے ہوئے تھے ان کو ہم نے کیری کیا. اب پھر بددیانتی آئی. یہ جو میرٹ کا نعرہ لگاتے ہیں خان صاحب، جو دھرنوں میں اور کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں 6 مہینے میں قسمت بدل دوں گا، میں 4 مہینے میں الیکشن، جنہوں نے کہا تھا کہ میں سارے حلقے کھلوا دوں گا، اور سب سے پہلا یو ٹرن انہوں نے 3 دن بعد لیا جب خواجہ سعد رفیق کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے حلقہ کھولنے کی منظور کی. انہوں نے سپریم کورٹ سے سٹے لیا چیف جسٹس ثاقب نثار کی عدالت سے. تو اس کردار کے ساتھ الیکشن لاز کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کرنے کے لیے سینٹ سیشن کو منعقد نہیں ہونے دیا اور انتظار کیا کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے 90 روز کی وہ ایکسپائر کر جائے. اب یہ اسے لے کے جا رہے ہیں جوائنٹ سیشن میں، جو کہ اطلاع ہے کہ 10 نومبر کو ہے. تو متحدہ اپوزیشن انشاءاللہ العزیز اس ملک کے اداروں کو بچانے کے لیے، اس ملک کے جمہوری نظام کو بچانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز عددی طور پہ بھی اور جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم ان ترامیم کو روکیں. اب ہم 2 لفظ میں بولنا چاہوں گا نیب لاز کے مطابق. جس طرح شفاف الیکشن ضروری ہیں، شفاف اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے. صرف اکاؤنٹیبلٹی پارشل، ون سائیڈڈ، بدبودار اکاؤنٹیبلٹی سے یہ معاشرہ نہیں سدھرے گا، کرپشن ختم نہیں ہوگی. کہ یہ 4 تو کرپٹ ہیں لیکن یہ 6 جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ دودھ کے نہائے ہوئے ہیں، یہ نہیں چلے گا. خان صاحب جو آپ نے دیکھا، وہ لمبی بات نہیں کروں گا، اکاؤنٹیبلٹی لاز میں چیئرمین نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جسٹس جاوید اقبال صاحب، جنہوں نے شاہد اورکزئی کیس میں اس بینچ کو خود ہیڈ کیا ہوا ہے بطور سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ دیا ہوا ہے جو کہ کتابوں میں رپورٹڈ ہے 2012 سپریم کورٹ کی کتاب میں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹینڈیبل ہے، یہ نان ایکسٹینڈیبل کو ایکسٹینڈیبل گورنمنٹ نہیں بنا سکتی، اور اس کو اگر کان سیدھے طریقے سے نہیں پکڑا جا سکتا تو کان الٹے طریقے سے بھی نہیں پکڑا جا سکتا. اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ 8 اکتوبر کو انہیں عزت سے گھر جانا چاہیے تھا. وہ اس چور دروازے کی لیجسلیشن، اس سیاہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے آج بھی اس کرسی پہ براجمان ہیں. میرے لیے بطور قانون کے طالب علم کے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ جب عدالت عظمیٰ کے جج کے منصب پہ فائز تھے، آپ نے اپنے قلم سے تحریر کیا ہوا فیصلہ اپنے آپ پہ لاگو نہیں کیا. اور خاص طور پہ جب آپ متنازع ہو جائیں، جب پاکستان بھر کی اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ غیر جانبدار چیئرمین نیب نہیں ہیں، آپ کو تو ایک دن نہیں تھا رکنا چاہیے. نہ صرف خان صاحب نے انہیں جفا مارا، انہیں وہاں حبسے بے جا میں رکھا ہوا ہے 8 اکتوبر کے بعد. میں تو قانونی طور پہ کہوں گا کہ وہ حبسے بے جا میں ہیں، کیونکہ قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا کہ وہ وہاں پہ رہیں. اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے کہا جب تک نئے پہ کنسنسس نہیں ہوگا، نمبر 1 یہ کنٹینیو کریں گے، نمبر 2 ہم نیا چیئرمین بھی لگا سکتے ہیں، اور پھر وہ 4 سال کے بعد ایک 4 سال اور بھی لے سکتا ہے. اور آخری بات جو لاسٹ نیل ان دی کافن ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی
آزادی اور خود مختاری پہ کہ چیئرمین نیب کا تقرر تو ہوگا کنسنسس کے ساتھ، اپوزیشن اور حکومت کرے گی، تاکہ ایک غیر جانبدار بے داغ کردار کا آدمی وہاں پہ اپوائنٹ ہو. لیکن اس کو گھر بھیجنے کے لیے پہلے جو ابھی آرڈیننس آیا پچھلے ماہ، اس میں کہہ دیا گیا کہ جی یہ 209 آرٹیکل لاگو ہوگا، یعنی جس طرح سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کو بھیجا جاتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور جو آپ کے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ممبران کے برخاستگی پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو ٹینیور کی بھی سیکیورٹی ہو، اور وہ اگر میرٹ کریں تو کوئی حکومتی ادارہ ان کو گھر نہ بھیج سکے، وہ آئینی عدالتی ادارے کے ذریعے سے گھر جائے. تو اس حوالے سے وہ ان کا اختیار لے کے وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھ لیا. نام تو صدر صاحب کا یوز کیا گیا، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 48 کے تحت وہ اختیار وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوتا ہے. یعنی کل کو اگر چیئرمین نیب کوئی آئے، وہ حکومتی وزراء پہ یا وزیر اعظم کی کرپشن پہ ہاتھ ڈالیں تو ایک سمری کی وہ مار ہے، انہیں گھر بھیج دیا جائے گا. اس کے علاوہ اس سیاہ قانون میں جس طرح سے عدلیہ کی آزادی پہ شبخون مارنے کی کوشش کی گئی، ججز کی تقرری 68 سال عمر 10 لاکھ تنخواہ دیں گے، جو کہ 1.5 لاکھ پہ ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو ری امپلوائے کریں گے 10 لاکھ روپے پہ. یہ قومی خزانے کے ساتھ کھلواڑ، تاکہ اپنی مرضی کے بندے اوبلائج کریں اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں دے کے جو اپنے سیاسی مخالفین ہیں ان کے گلے میں کس دی جائیں. انشاءاللہ العزیز ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی وکلا برادری نے بھی ایک بڑا باشعور فیصلہ کیا ہے. کل 9 منتخب کابینہ جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ صدر حسن بھون صاحب اور ان کی کابینہ نے یہ طے کیا ہے کہ وہ اس سیاہ قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے. میرے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں. صدر پاکستان مسلم لیگ نون اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون دونوں نے ہماری جو قانونی ٹیم ہے ان کو نوٹ دے دیا ہے. ہم بھی اس کو عدالت میں چیلنج کر رہے ہیں، اور جو ہماری مشاورت جاری ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آرڈیننس فیکٹریز ہے یہ بند ہونی چاہیے، وہ بھی جوائن کریں گی اس مشن میں انشاءاللہ العزیز. اور ہم انشاءاللہ قانونی جنگ بھی جیتیں گے، اخلاقی جنگ بھی جیتیں گے. بہت شکریہ. مصدق ملک صاحب، یہ مائک چاہیے آپ. بہت شکریہ جی. تقریباً تمام باتیں ہو چکی ہیں. میں کچھ 1-2 چیدہ باتیں کروں گا. میں سوال صرف آپ کے سامنے یہ رکھوں گا اور آپ کے توسط سے عوام کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اس ملک میں 50 روپے کی چینی 150 روپے کی کیوں نہ ہو. اس ملک میں 360 روپے کا آٹا جو ہے وہ 800 یا 900 روپے کا کیوں نہ ہو. کیونکہ آٹا اور چینی اور وہ چیزیں جو عام غریب لوگ استعمال کرتے ہیں وہ تو اس وقت نہیں مہنگی ہوتی جب ریاست تابع ہو عوام کے. جو ریاست عوام کے تابع نہیں ہے وہاں پہ مہنگائی کیوں نہ ہو. وہ فرانسیسی شہزادی جو کہتی تھی کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو، اور ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو کہتے ہیں کہ بھائی باہر سے جو ڈالر آتا ہے اس کے پیسے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں بادشاہ ہیں، دونوں تابع نہیں ہیں عوام کے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس کے تابع ہیں اگر عوام کے تابع نہیں؟ اگر یہ ریاست غریب آدمی 222 کروڑ لوگوں میں سے 19 کروڑ 90 لاکھ لوگ یہاں پہ صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ زندہ رہتے ہیں، زندگی بسر نہیں کر پاتے، اگر یہ ریاست ان کے تابع نہیں ہے تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کس کے تابع ہے؟ یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے EVM، آپ کو معلوم ہے کہ فرانس نے EVM ختم کر دی ہے کیونکہ الیکشن میں اس کے ذریعے انہوں نے کہا دھاندلی ہو سکتی ہے. جرمنی نے EVM ختم کر دی ہے، یونائٹڈ کنگڈم انگلستان نے EVM ختم کر دی ہے، ہالینڈ نے، نیدرلینڈز نے EVM ختم کر دی ہے، فلپینز نے EVM استعمال کرنے کے بعد ختم کر دی ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے الیکشن چوری ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ EVM ادھر کیوں آ رہی ہے؟ جو پوری دنیا میں کہیں نہیں چل رہی وہ ادھر کیوں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ یہ ریاست عوام کے تابع نہ ہو. اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جو کام پہلے آپ کی وہ RTS نے کیا تھا اس دفعہ وہ کام EVM کرے، تو یہ 150 روپے کی چینی 1500 کی بھی ہو جائے تو جو لے کر آ رہا ہے، جو آ رہا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ وہ آپ کے ووٹ سے آ رہا ہے، جو آپ کا خیال کرے.
میرے ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سر میں صبح آپ کی گاڑی لے کر آتا ہوں تو پیٹرول ڈلواتا ہوں. اب مجھ سے پیٹرول نہیں ڈلتا. 8 روپے 9 روپے ایک رات میں آپ نے پیٹرول بڑھایا ہے. جو بندہ پہلے پاکستان کے اندر جو 100 روپیہ تھا اس کی بین الاقوامی قیمت جو ہے وہ 48 روپے رہ گئی ہے. ہر سال مہنگائی جو ہے وہ 12 سے 14% جو ہے ہوتی جا رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو 30,000 روپے کا ملازم تھا اس کی قوت خرید 15-18 ہزار روپے رہ گئی ہے. آپ نے اس کے اوپر سے پیٹرول بڑھا دیا, بجلی بڑھا دی, انڈے بڑھا دیے, مرغی بڑھا دی. کیوں نہ بڑھا؟ آپ کون سا ووٹ لے کر آئیں گے؟ اور یہ جو مقدمہ EVM کا ہے, میں آج آپ کے توسط سے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اگلی مرتبہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تابع ہے IMF کی, IMF کے ساتھ جس وقت یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے شوگر ملوں کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آٹے کی فیکٹری والوں کے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. جب نیگوشیٹ کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں غریب کی بجلی بڑھا دو. بھائی ان کی بڑھاؤ بجلی جن کو فائدہ ہوا ہے. کوئی آپ نے ذکر سنا ہے کہ امیر آدمی پہ ٹیکس بڑھا دو؟ کوئی ذکر نہیں ہے. اس پوری IMF کی نیگوشیشن میں بجلی بڑھا دو, آٹا بڑھا دو, چینی بڑھا دو, غریب پہ ٹیکس لگا دو, کسی امیر آدمی کا ذکر آپ کو نہیں سنائی دے گا. یہ EVM یہ وہ مشین ہے جس کے ذریعے ریاست ہمیشہ کے لیے اسی IMF کی انہی تمام ایلیٹس کی تابع رہے گی. آپ سے کچھ قرض نہیں ہے, آپ کا کوئی مقدمہ نہیں ہے, نہ کوئی مقدمہ سننے والا ہے. اور جب پالیسی بنتی ہے, اب یہ EVM والا ووٹ لینا ہے تو ووٹ کیسے لیں گے؟ ووٹ نیب کے ذریعے لیں گے بھائی, اور کیسے لیں گے؟ آپ کو نہیں پتا پاکستان میں ووٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ہر دفعہ جو ہے ہماری عددی میجورٹی ہوتی ہے اور ہم ووٹ ہار جاتے ہیں. کیسے ہار جاتے ہیں بھائی؟ کسی کو ویڈیو دکھاتے ہیں, کسی کو جا کے ڈراتے ہیں نیب کے مقدمے سے. تو اگر جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر نیب کو ملازمت نہ دی جائے حکومت کی تو پھر تو نیب نیوٹرل رہے گی نا. پھر یہ جو میرے بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو سال 1.5 سال چھوٹا بھائی بھی جیل کاٹ کے آیا ہے, تو ذرا سپریم کورٹ کا پڑھے نا انہوں نے کیا مقدمے میں ضمانت کے بعد لکھا ہے کہ یہ نیب کیا چیز ہے. اس کو زیادہ افیکٹو کرنے کے لیے نیب کے ترمیمی بل لائے جا رہے ہیں. اس کو ملازمت پہ معمور کرنے کے لیے نیب کے ترمیمی بل لائے جا رہے ہیں. یہی نیب استعمال کی جائے گی. اگر آپ کسکیں گے تو آپ پہ کی جائے گی, ہم کسکیں گے تو ہم پہ کی جائے گی. تو میرے بھائی یہ معاملہ جو ہے یہ صرف نیب کا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نہیں ہے. یہ معاملہ ہے اس ریاست کو ایک غریب آدمی کے تابع کرنے کا. اور ہم کیونکہ آپ کے ووٹ کے طلبگار ہوتے ہیں, آپ ہمیں خدمت میں معمور کرتے ہیں اور ہمارا گریبان پکڑتے ہیں, تو وہی گریبان لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ کی جنگ ہم ضرور لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے, پارلیمان میں بھی لڑیں گے اور باہر بھی لڑیں گے. بہت شکریہ. بات کی کہ عمران خان جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں, انہیں استعفا دے کے گھر جانا چاہیے اور نئے الیکشن ہونے چاہیے. کل عمران خان نے ایک جگہ تقریر کی, انہوں نے کہا میرے بھی 3 سال ہوئے, 2 سال باقی ہیں. جب نون لیگ حکومت میں تھی تو عمران خان پورا سٹینڈ لیتے تھے اور بار بار باہر نکلتے تھے اور جلسے کرتے تھے. اپوزیشن نے تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا, کوئی ایسا ٹف نہیں کیا حکومت. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جن تلخ تجربات سے گزری ہے اور باقی اپوزیشن جماعتیں, ہم جتھوں کے ذریعے اور گھیراؤ کے ذریعے حکومتیں گرانے کے خلاف ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت نہیں ہے, اور یہ ایک مکسچر تھا اور یہ ایک ہائیبرڈ قسم کے رجیم سامنے لائی گئی تھی. لیکن یہ جو ابھی میں نے گزارش کی ہے نا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن سے خود ہی رابطہ کریں اور اپنی واپسی کا روڈ میپ بنائیں, ریزائن کریں اور نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں, یہ ان کی بہتری کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ جس EVM کا وہ زور لگا رہے ہیں کہ بلڈوز کر کے جوائنٹ سیشن میں EVM کو لے آئیں, کیا ہوگا اگر وہ EVM کا کنٹرول ہی ان کے پاس نہ رہا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بلڈوز یہ کروا جائیں اور EVM کوئی اور استعمال کر جائے. اسی طرح یہ جو وہ نیب کا امینڈمنٹ کا آرڈیننس لا رہے ہیں جس میں انہوں نے چیئرمین نیب کے آفس کو حکومت کے تابع کروا دیا ہے براستہ صدر ریاست. تو صدر صاحبان تو جب برا وقت آتا ہے جو کرتے ہیں اکثر وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے, تو اپنے نہیں رہتے. تو اگر PTI میں پولیٹیکل سینس والے کچھ لوگ موجود ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیں کہ بجائے اس کے انہیں زور لگا کے نکالا جائے یا کوئی اسٹریٹس کے اندر لوگ آئیں, کیونکہ لوگ تو تیار ہو گئے ہیں, لوگوں کا تو جینا محال ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے جب لوگوں کا دباؤ آئے گا تو اپوزیشن جو ہے وہ تو اور آگے بڑھے گی اور بڑھ کے بات کرے گی. ہم نے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے نا, ہم نے
IMF کی یا ورلڈ بینک کی یا عالمی مالیاتی اداروں کی یا کسی اور کی نمائندگی تو نہیں کرنی. بہتر ہے پاکستان کے لیے بطور ریاست کہ یہ عدم استحکام کا شکار نہ ہو. بہتر ہے پاکستان کے لیے کوئی ڈس آرڈر، پولیٹیکل ڈس آرڈر کریٹ نہ ہو. ریاست کو چلانا PTI اور اس کے رفقا جو ہیں ان کے بس کا روگ نہیں رہا. ملک میں فیئر اور فری الیکشن چاہیے، قانون اور آئین کے تابع چاہیے. ایک گزارش اور کرنی ہے مختصر، کہ جو حکومتی اتحادی ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس ہماری بات پہ غور کریں، کیونکہ پہلے والے حالات نہیں ہیں. اب ان پاپولیرٹی جو ہے موجودہ حکومت کی، وہ جو عدم مقبولیت ہے، عدم مقبولیت جو ہے وہ اپنی انتہا پر جا چکی ہے. جب ایک حکمران جماعت ضمنی الیکشن سے بھاگے اور اپنے امیدوار کے پیپر خود ریجیکٹ کرائے تو حکومتی جو اتحادیوں نے سوچنا چاہیے انہیں بھی لوگوں میں تو آخر جانا ہی ہے. یہ جو بلیک لاز بلڈوز کر کے وہ گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومتی اتحادیوں کو ساتھ نہیں دینا چاہیے PTI گورنمنٹ کا. اور آئینی راستہ بھی وہاں کی ہے، حکومت تو خود تو استعفیٰ دینے سے یا نئے الیکشن کرانے سے لی، اس حوالے سے کیا کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی ناکامی کے اوپر ہم چاروں لوگوں نے بات کی ہے. ہم چار نہیں، پوری قوم بات کر رہی ہے. پاکستان کے ہر طبقے کے ساتھ یہ حکومت حالت جنگ میں ہے. تو عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی راستہ تو موجود ہے، لیکن اس کے لیے ووٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے. ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں، ہم مس ایڈوینچر کیوں کریں. لیکن جس طریقے سے موجودہ حکومت، کیونکہ انہوں نے ایک سوال کرنا میں اس کا جواب پہلے دے جاؤں، جس طریقے سے موجودہ حکومت ان پاپولر ہوئی ہے، اس بات کا غالب امکان موجود ہے کہ حکومتی جو اراکین ہیں ان میں سے بھی کچھ کا ضرور جاگے گا اور وہ ووٹ آف کانشیس دیں گے، کیونکہ اپنے حلقوں میں تو جانا ہے جی. اور اسی طرح حکومتی اتحادی تو کیونکہ ان کے اندر جو کریکس ہیں، کیونکہ ہے تو بانمتی کا کنبہ بنا ہے نا، کوئی پولیٹیکل پارٹی تو بنائی نہیں ہے، تو ان میں کریکس بڑے واضح ہو چکے ہیں. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے. آسم پہلے آپ چاروں نے بڑا ایک سیریس ایشو کے اوپر پریس کانفرنس کی، لیکن آپ نے بڑی مائنڈ کی آپ کی مسکراہٹ ایک جملے کے اوپر جو میں نوٹ کی ہے کہ آپ نے کہا کہ EVM کا جو ریموٹ ہے وہ کسی اور کے پاس ہوگا. کیا یہ سمجھا جائے نون لیگ کو، PDM کو اور اتحادیوں کو اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں آ گئے تو آپ سب ایک پیش پر آ جائیں؟ دیکھیں عاصم صاحب، ہم مسلم لیگ نون کے 4 نمائندگان بیٹھے ہیں. مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی قیادت اب سے نہیں، دہائیوں سے جو ہے وہ اس نے ووٹ کی عزت، ووٹ کی حرمت کی بحالی کی جد و جہد کی ہے. اور یہ سارے تجربات ہم نے دیکھے ہیں. جنرل مشرف کا مارشل لا بھی بھگتا ہے، یہ رجیم بھی ہم نے بھگتی ہے، اور اس سے پہلے سول بادشاہت بھی ہم نے دیکھی. یہ اسی سیاسی بلوغت کا نتیجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے ہم نے کوئی کھیل نہیں کھیلا، نہ ہم کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، نہ کوئی کھیل کھیلیں گے. مجھے اس کا کافی یقین ہے. تو میں نے وجہ بتا دی ہے کہ جس طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ اپنی جماعت کے لیے، اس کے لیے گڑھا خود ہی کھود رہے ہیں، اپنے لیے کھود رہے ہیں، اور جو گڑھا کھودتا گرتا بھی اس میں ہے. اگر آپ اس طریقے سے بلڈوز کریں گے، دیکھیں نا پولیٹیکل پارٹیز ریئل سٹیک ہولڈر ہیں الیکشن میں. کوئی سیاسی جماعت، کوئی ایک سیاسی جماعت اپوزیشن کی جو PDM کے اندر ہے اور PDM سے باہر ہیں، آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے. آپ کے اپنے اتحادیوں کے تحفظات ہیں، وہ پبلکلی بات نہیں کرتے، ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا. تو بات یہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں. تو اس بات کا امکان موجود ہے. یہ بات نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ عوام بھوک کی اور غربت کی آگ میں جل رہے ہیں. اداروں پر ادارے اندر اٹیک ہیں حکومت سے، میڈیا پر قدغن ہے، ججز پر آپ نے حملے کیے ہیں، اپوزیشن کے ممبران کو آپ نے جیلوں میں سرمے کی طرح پیسنے کی کوشش کی. ابھی پھر دل کرتا ہے کہ یہ قانون بنوائیں اور آپ ان کو ڈسکوالیفائی کروائیں، سزائیں کروائیں مرضی کے جج لا کے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر الیکشن کمیشن بن ہی گیا ہے تو آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تو آپ کیسے چل سکتے ہیں سب سے جنگ کر کے؟ آپ کو جانا ہے. ہمیں آپ کو نکالنے کی شاید اتنی جلدی نہیں ہے جتنی آپ کو جانے کی جلدی ہے. تو اگر آپ چلے ہی جائیں گے تو
تو پھر یہ EVM کا کیا بنے گا؟ جو آپ نے ڈاکے کے لیے تیار کیا، تو یہ گندے کالے قوانین مت بنائیں، ملک میں ڈس آرڈر کریٹ نہ کریں. بہتر ہے کہ آپ عوام میں چلے جائیں، ہم بھی عوام میں چلے جائیں، اور پھر جسے دے مولا. یہ بات ہے. اب ان کو موقع دے دیں، انہیں ایک سوال آیا ہوا، وہ ٹھیک ہے سر، میں دیتا ہوں. میرے خیال میں تو زیادہ کی آپ کے لیے. آپ نے کہا کہ ارلی الیکشن کے بعد اسی میں حل ہے، اپوزیشن سے مشورہ. یہ پوائنٹ میاں نواز شریف کی ہے یا اس ادارے کی جن کا نوٹیفکیشن روکا گیا ہے؟ اس کا جواب دے دیں. اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ریاست کے معاملات چلانا عمران خان اور ان کے رفقا کا کام نہیں ہے. عمران خان کے رفقا میں ایک سمجھ تو آتی ہے کہ سویلین لوگ ہیں، کیا کچھ عسکری رفقا میں شامل ہے؟ بھائی بات یہ ہے، یہ میری کوئی 10ویں پریس کانفرنس ہے، برا نہ مانیے گا. مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ کو نہ ایک ادارے کی طرف ہی آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے. سوال میں ورائٹی ہونی چاہیے. آپ نوجوان آدمی ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، تو میں اتنا ہی کہوں گا. جی آپ ماشاءاللہ نیچے سے سیاست کرتے ہوئے اوپر آئے، عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں، بڑے مقبول بھی ہیں. ایک بات کا کم از کم آپ اختلاف میں رکھا لاج کرنے کے 3.5 سال ہو گئے، اپوزیشن جو بھی اب کرتی رہی ہے بڑی ہومیوپیتھی قسم کی کرتی رہی ہے. ورنہ جس طرح کی عمران خان اپوزیشن کرتے رہے، آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیتے رہے، 126 دن وہاں بھی بیٹھے رہے، بڑا کچھ کرتے رہے. آپ کی طرف سے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا جس پہ عوام کی جو لفظ ہے وہ آپ نے. ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے رائے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ادارن پولیٹیکل ورکر ہیں سارے، اور زندگی گزر گئی اس کام میں، تو ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی لائن آئی ہے تو اس کو ٹو کر رہے ہیں. ایون بعض اوقات آپ ایک اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کوئی بات کرتے ہیں، تو اس بات کو ضرور آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو میں نے کہا کہ یہ ٹویٹ میں نے پرسوں کیا تھا، آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، میرے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کا، اور یہ حق رکھتا ہوں بات کرنے کا، کہ ریاست کے اندر استحکام رہے. میں پھر تیسری بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اور عدم استحکام کا شکار نہ ہو، اسٹاک ایکسچینج بالکل تباہ نہ ہو جائیں، کاروبار برباد نہ ہو جائے. عمران خان صاحب کو جانا چاہیے، بجائے کہ انہیں بھیجنا پڑے، زور لگانا پڑے، گلیوں کوچا بازار میں نکل کے خود جانے کا بندوبست کریں، تاکہ واپس آنے کا راستہ جمہوریت میں پھر کم بیک کا موجود ہوتا ہے. تو اس کو آپ اسی تناظر میں دیکھیں. جو بات آپ نے کی ہے اس میں کافی حد تک صداقت تو ہے. ہم نے تو اپنے حصے کی اپوزیشن جھیلی بھی ہے، بہت ساروں نے بھگتی بھی ہے. ہم میں سے درجنوں تو وہ ہیں جو جیلیں کاٹ آئے ہیں، اور 20 وہ ہیں جن کو کسی کے پیچھے نیب لگا ہوا ہے، کسی کے پیچھے FIA کو لگایا ہوا ہے، کسی کے پیچھے اینٹی کرپشن کو لگایا ہوا ہے، جو اپنا دکھڑا کسی کے ساتھ بیان نہیں کرتے، لیکن یہ ہوتا ہے، لوگوں کے کام بند ہے، سارا سلسلہ ہے. لیکن اصل میں جو اپوزیشن کی یونٹی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ عمران صاحب کی ان حرکات کی مہربانی سے دیکھیں، پارلیمنٹری اپوزیشن یونائٹ ہو گئی ہے، ہمارے آپس میں رابطے ہوئے ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے رابطے کیے ہیں. تو EVM کے معاملے پہ، سو کالڈ الیکشن ریفارمز پہ، نیب ترمیمی آرڈیننس پہ، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت، ANP سمیت باقی پولیٹیکل پارٹی، سب کا موقف ایک ہے، کسی کا بھی موقف الگ نہیں ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا. مائک کھول پہ حملہ کر کے، اور اس کی پریمیسز میں جو تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جب سے پاکستان بنا ہے، وہ نہیں کرنا چاہتے. میں نے FIR کٹوائی تھی عمران خان صاحب، ان کے کزن وغیرہ وغیرہ پہ، جس کا ابھی تک فیصلہ لوور کورٹ میں ہے. وہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کو کریں. بٹ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس پارلیمنٹ کو جس میں آج آ کے وہ وزیر اعظم بیٹھے ہیں، جس کو گالی دیتے تھے، جس کو کہتے تھے آگ لگا دوں گا، جس میں چور بیٹھے ہیں، ہم اس کو آ کے پھر سے بریچ نہیں کرنا چاہتے. میرا خیال ہو گیا کافی. 10 الیکشن کے حوالے سے ابھی مشاورت تھی کہ ہم وہ قانونی 10 رپورٹ کے حوالے سے کہ بزدار حکومت پہ ہم فوجداری. میرا خیال ہے آپ عاصم بھائی، اب آپ ایک سوال کر چکے ہیں. لاسٹ کوسچن. پاکستان کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ اگلے دن کا سورج طلوع نہ ہو، اور ریلیف یہی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اس حکومت سے ان کی جان چھوٹے. تھینک یو.
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।